جانوروں اور پرندوں کی جو زبانیں ہیں ان کا علم حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا، ہم تک یہ علوم کیوں نہیں آئی؟ پیغمبر آپ تک اللہ کا ارشاد امپارٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، پر پیغمبر ہونے کا فارمولہ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ خاموش بیٹھیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ پیغمبر بننے کا کوئی نسخہ بتائیں تو یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ لہٰذا وہ چیز جو پیغمبر ہونے تک مخصوص ہے آپ وہ نہ پوچھیں، کیونکہ کچھ شعبہ، کچھ پاورز، کچھ تاثیریں ایسی ہیں جو پیغمبر ہونے کے ناطے سے ان کو ملی ہیں، جیسے اللہ کریم سے ہم کلام ہونا۔ اور امتوں نے یہ پوچھا کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی ہماری بھی گفتگو کرا دیں، تو ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ بات نہیں پوچھنی، اس لیے کہ پیغمبری مرتبہ ہے، نسخہ نہیں ہے۔ اور یہ نسخہ ہے کہ ہر چیز یہاں کی فانی ہے، اور یہ نسخہ ہے اور یہ فائنل ہے، اور سب چیز یہاں کی فانی ہو جائے گی، اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، اور یہاں سب پیغمبر بھی آ جائیں گے۔ لیکن پیغمبر ہونا جو ہے یہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ پیغمبر کیسے پیغمبر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیغمبر بنا دیا، باقی لوگوں سے ان کی کیا خصوصیت تھی۔ نہ، پیغمبر اللہ کریم کی مرضی ہے، اور یہی وجہ ہے اس سے بہت سارے مسلمانوں کو دقت ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں دقت ہوئی ہے؟ کہ عمل ہمارا عمل کے تابع ہے، لوگوں کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے تابع ہے۔ ہم بھی عبادت ہی کرتے ہیں، لیکن وہ سکون نہیں آ سکتا، اور وہ سکون کیسے آ سکے گا؟ اب یہ جو تقلید کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو سنت کی پیروی کرنے کا نتیجہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نگاہ جو ہے وہ تو تزکیہ کر دیتی ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ ہمارا ایمان بن گیا ہے؟ کوئی علم؟ مقصد یہ کہ ان کا نام ہے اور آپ کے لیے مکمل ایمان ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کسی عمل کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کریم کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مخلوقات پوچھے کہ اے ہمارے رب، تو اس کائنات کا مالک ہے اور سب کو پیدا کیا ہوا ہے، اور ہم سب تیری مخلوقات ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ وہ کیا خصوصیت ہے کہ آپ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہو؟ تو کوئی بات تو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کی مرضی کی بات ہے، یہ بات منشائے خالق کی بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منشائے خالق کو فارمولے میں نہ بدلنا، اور یہیں سے آپ سارے فیل ہوتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ امیر ہو گیا، اس میں ضرور کوئی فارمولہ ہوگا۔ یہاں پر آپ فارمولہ استعمال کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں منشا کام کر رہی ہے وہاں فارمولہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، اس سے پوچھا جائے کہ کاروبار نہ چلنے کی کیا وجہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بندش لگ جاتی ہے، کوئی جادو ہو جاتا ہے یا کوئی تعویذ ہو جاتا ہے۔ ہمارا پریس لگا ہوا ہے لیکن کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا ہوگا؟ کوئی بندش ہو گئی ہوگی۔ تو بندش وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اس کو بندش ہوئی ہے اس کا اور فارمولہ ہے، نااہلی کا اور فارمولہ ہے، یا آپ کے اپنے مزاج کا فارمولہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کے ساتھ ہونے والے واقعات کو فارمولہ نہ بنایا جائے، تو آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئے گی۔ جو انسان سکون میں ہے اس کے لیے فارمولہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فارمولہ جو اللہ نے دیا ہے وہ سب کے لیے ہوگا۔ مثلا بغیر اللہ کے ذکر کے اطمینان قلب نہیں ہوگا، یہ فارمولہ ہے اور یہ اللہ نے دیا ہے، اور باقی تو اپنے نسخے بتاتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک شخص ہے وہ گورنمنٹ ملازم ہے اس لیے اس کے حالات اچھے ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شکل ہی خوبصورت دے دی تو اب دوسرا آدمی کیا فارمولہ بنائے گا؟ تو کوئی فارمولہ نہیں بنتا۔ اگر کسی کی شکل ہی معصوم ہے تو اس کا بھی فارمولہ نہیں بنتا۔ کسی کو دیکھتے ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے تو اس کا بھی فارمولہ نہیں بنتا، اور کسی کے لیے سلام درود شروع ہو جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں کے ساتھ جو تعلقات موجود ہیں اس کا فارمولہ نہ بنانا۔ ان سب پیغمبروں پہ سلام ہو،
پیغمبروں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ فارمولہ ہے، لہٰذا اگر پیغمبر پرندوں کی بات سنتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بات آپ تک انہوں نے نہیں پہنچائی۔ جنات ان کے پاس آتے ہیں، بات سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور اپنی بستیوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا ہے، تو یہ فارمولہ آپ تک نہیں آئے گا۔ تو آپ تک کیا بات آئے گی؟ وہ بات جو آپ نے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنی ہے، وہ بات آپ تک آئی ہے۔ تو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات کے درمیان ابلاغ ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ تک بیان ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان جو بات ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ساری آپ کو ابلاغ ہو۔ تو اللہ کریم اس بات کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ابرو، بلکہ اس سے کم فاصلہ رہ گیا، اور پھر تو اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، تو وہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، قتل ہو گئے، آپ کبھی ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ کا تو ہمیں شعور ہوتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو شعور نہیں ہے، کیونکہ شعور نہیں ہے لہذا شعور نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں جہاں آپ کے راستے کی پروردگار عالم نے حد بتا دی ہے، تو اس حد سے آگے آپ بلا سبب مداخلت نہیں کر سکتے۔ مثلاً یہ آپ کے اور اس واقعے کے درمیان حد ہے، یہ قوسین ہے، یہ سدرہ ہے۔ سدرہ ہو یا صدر راہ، مقصد یہ ہے کہ یہ راستے کی دیوار ہے۔ دیٹس آل۔ اب اس مقام سے آگے پرواز جبرائیل علیہ السلام بند ہے۔ فقراء بتاتے ہیں کہ اللہ دل کا ایک مقام ہے، دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو پھر اس میں سدرہ کا مقام کیا ہوا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا خیال وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں خیال کو اور تخیل کو اگر جبرائیل علیہ السلام کہہ دیں تو جہاں خیال کے پر جل جائیں وہاں سے عشق کی منزل شروع ہوتی ہے۔ تو جہاں دماغ مفلوج ہو جائے وہاں عشق کی بات چلتی ہے۔ مجھے عشق کے پر لگا کے اڑا، میری خاک جگنو بنا کے اڑا، اور پھر یہ کہ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو پھر منزل کیا ہے؟ تو منزل نہیں آئی بلکہ پھر دوسرا مقام آ گیا۔ تو جتنے بھی واقعات بتائے گئے ہیں ان کے اندر ایک راز ہے اور تمثیل ہے کہ آگے والا مقام دوسرا ہے۔ تو جہاں دوسرا مقام آ جائے اور وہ آپ کی پہچان کے علاوہ آ جائے وہاں آپ سلامتی کے لیے دعا اور عبادت کریں۔ مثلاً آپ کو یہ پتا ہے کہ کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا اگر اعتقاد اور ایمان ہے کہ رزق اللہ دے رہا ہے تو یہ دینے کا آزاد فارمولہ آپ اس کے پاس رہنے دیں۔ تو اگر اللہ رزق دے رہا ہے اور اگر آپ کا ایمان یہ ہو گیا کہ اللہ ہی یہ رزق دے رہا ہے تو اللہ کو آزادی کے ساتھ دینے دو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بھی اس کو رزق دینے دو اور آپ بس تسلیم کرتے جاؤ۔ اگر آپ رزق پیسے کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کے رزق دینے کے کئی انداز ہیں۔ کسی کو پیسہ تھوڑا دے دیا لیکن اس کو دل دے دیا، یہ بھی بڑا وسیع رزق ہے۔ کسی کو دماغ دے دیا اور کسی کو بینائی دے دی، تو یہ اللہ کے کام ہے۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ گلا عطا فرما دے تو وہ گا گا کر آپ کو مسحور کر دے گا۔ تو یہ کئی قسم کے رزق ہیں۔ مثلاً کسی کو ایمان عطا کر دیا، اب کوئی غریب آدمی ہو اور ایمان والا بھی ہو تو یہ بڑا وسیع رزق ہے۔ یعنی ایک آدمی غریب بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے، تو آپ ہی بتاؤ کہ یہ رزق ہے کہ نہیں؟ تو غریب وہ نہیں جس کی جیب میں مال نہیں، غریب وہ ہے جو علم و ادب کا غریب ہو، جو ایمان کا غریب ہو، جس کے پاس استقامت نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ اس لیے ان غریبوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن کی جیب میں مال نہیں ہے، کہ مال ہو یا نہ ہو کم از کم ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ تمام باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ فارمولے سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کائنات چلا رہے ہیں ان کو چلانے دیا جائے۔ آپ اپنی کائنات دیکھیں کہ آپ کی کائنات میں کیا ہے۔ اب یہاں نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جتنا درست کر سکتے ہو کر لو،
اور جہاں درست نہیں ہوتی وہاں خاموش ہو جاؤ، پھر اپنی ٹرائی کر لو، پھر جہاں درست نہیں ہوتی تو خاموش ہو جاؤ۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ پوری کوشش کے بعد بھی اور پہلے بھی ہر حال میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، جو بھی اللہ نے تقسیم کی ہے۔ اگر آپ گلے میں آ گئے تو پھر آپ کا حاصل بھی محرومی ہے اور محرومی بھی محرومی ہے۔ گلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اپنے پاس کچھ نہ ہونے کا کہ یا اللہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور اگر وہ چیز ہمیں نہیں دیتا تو ایک کام یہ کر کہ تو میرے ساتھ والے سے تو چھین لے۔ کسی نے پوچھا کہ بارش کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہمارے کھیت پر برستی ہے۔ اور بارش کا نقصان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے کھیت پر بھی برستی ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ یا تو مجھے بھی چیزیں دے یا ان لوگوں سے چھین لے، یا پھر ایسا کر کے ہمیں اندھا ہی کر دے کیونکہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو یہ حسد ہے کہ یہ بات مجھ سے دیکھی نہیں جاتی کہ اس کے پاس مال ہو، چاہے وہ میرا بھائی ہی ہو۔ اگر اللہ کا ماننے والا اپنی زندگی کے کمزور حالات کے باوجود اللہ پر راضی رہنے کا فیصلہ کرے تو پھر حالات کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مکمل ذات ہے، لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دیکھا ہوا نہیں ہے، آمنا سامنا نہیں ہوا، بس آپ کا ایمان ہے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ آپ کے ایمان کا ہی نام رکھ لیا جائے۔ تو اگر آپ اپنے ایمان پر ایمان لاؤ، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی آپ اپنے اعتقاد پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارا اللہ ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں ہمیشہ کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم کہ آپ نے اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، اس کے ہر حکم پر راضی رہنا ہے، چاہے حکم آپ کے مزاج کے خلاف ہی ہو، کیونکہ مزاج بھی وہی بنانے والا ہے اور حکم بھی وہی دینے والا ہے۔ اگر آپ اس بات پر اتفاق کر لو کہ ہمارے مزاج کے خلاف جو حکم ہے وہ بھی ہم راضی ہو کر مان لیں گے، چاہے ہم کتنے ہی نااہل ہیں مان لیں گے اور کوشش بھی کریں گے، تو پھر آپ پر کوئی افتاد نہیں پڑے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ مان لیتے ہیں کہ یہ اس کا حکم ہے اور چل اس کے مخالف پڑھتے ہیں، تو یہاں سے آ کر بات بگڑ جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ امیر ہیں اور کچھ غریب ہیں۔ اگر آپ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں تو آپ امیر ہیں، اور اپنے سے بڑے کو دیکھیں تو غریب ہیں۔ آپ امیر ہوں یا غریب، آپ ایک بات مان لیں کہ آپ راضی رہیں گے، تو آپ اپنی تقسیم پر اور اپنے حال پر راضی رہیں اور آئندہ اس پر گلہ نہ کریں۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے تو نہ گلہ رہے، نہ شکایت رہے، نہ تقاضا رہے، اور اس طرح آپ کی زندگی مبارک ہوگی۔ اور یہ بڑی مبارک بات ہے۔ آپ لوگ پیغمبروں پر سلام بھیجتے ہیں، ضرور درود و سلام بھیجتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ کو کسی پیغمبر کا بینک بیلنس معلوم ہے؟ نہ، بینک بیلنس نہیں ہے۔ پیغمبروں نے اتنا پیسہ بھی گھر میں نہیں رکھا کہ سال کے بعد زکوٰۃ کا موقع آئے، اس سے پہلے ہی تقسیم ہو جاتا تھا، اور انہوں نے 2 وقت کا کھانا بیک وقت نہیں رکھا، اور وہ پیغمبر ہیں۔ تو مدعا یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں مرتبے جو ہیں یہ اور مقام ہیں، اور آپ کی اپنی کمزوریوں اور خدشات کے مقام اور ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے حالات بناؤ، کوشش کرو، نااہلی نہ کرو، تدبیر کرو، محنت کرو، اور پھر جو حاصل ہو جائے اس پر راضی رہو۔ پھر یہ نہ کہنا کہ صبح اٹھے تو سر میں درد تھا، دماغ پریشان تھا، آج صبح پھر سر میں درد ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ سر میں درد تو ہے ہی صحیح، لیکن آپ راضی تو رہنا شروع کرو، ورنہ تو یہ اللہ کا گلہ ہے۔ تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ اپنے حالات کی شکایت نہیں کرنی۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ تو کیا وعدہ ہو گیا؟ کہ آپ نے اپنے حالات کی شکایت نہیں کرنی۔ تو اللہ کریم کو جب مان لیا تو اللہ کس کا نام ہے؟ آپ کے ماننے کا نام ہے۔ اور اللہ دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو یہ اللہ جانے اور دوسرے جانے، یہ اس کی تقسیم کی بات ہے۔ جب آج آپ نے مان لیا تو پھر ہمیشہ ہی مانتے رہیں، چاہے اللہ آپ کی مرضی پر چلے یا نہ چلے۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ وہ تو اللہ ہے اور آپ اس کے بندے ہیں، تو پہلے اس کی مرضی پر کون چلے گا؟ بندہ چلے گا۔
کیونکہ آپ انسان ہیں اور وہ مالک ہے۔ آپ اس کی مرضی پر چلو، اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی مرضی پر چلے یا نہ چلے۔ او دیاں او جانے تو اپنی تو نبھا، تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں گے، ہم گلہ نہیں کریں گے۔ جو حالات ہیں وہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اپنے حالات کا، نصیب کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہے اور ہماری زندگی میں کیا ہے، اور راضی رہنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں دقت نہ ہو۔ جن کی زندگی میں دقت نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا نہیں ہے، تو جنہوں نے بیان نہیں کیا ان کی زندگی میں دقت نہیں ہے، لہٰذا وہ صحیح چلے گئے۔ جو خاموش نکل گئے ان کو دقت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور اس میں دقت تو ضروری ہے۔ مثلا کون ایسا آدمی ہے جس کا باپ نہ مرے گا، دادا نہ مرے گا اور خود نہ مرے گا؟ اور اب اگر یہ غم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس نے گلہ نہیں کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ باقی لوگ گلہ کرتے رہے اور بقا والے لوگ چلتے رہے ہیں، اور سب چلتے وہیں جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے جانا وہیں آگے ہے، تو کیوں نہ خاموشی سے چلا جائے۔ تو جو لوگ گلہ کرتے ہوئے نہیں پائے گئے ان کی زندگی میں آسانی آ گئی، اور جنہوں نے اپنی تکلیفوں پر لوگوں کو گواہ بنایا ان کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی کہ وہ اللہ کی شکایات دنیا کے سامنے کر رہا ہے، کہتا ہے کہ پھر ہمارے حالات خراب ہو گئے تو آپ اپنے حالات پر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھر کی تکلیف دوسرے کے کان میں بتانے والا اپنے گھر کو ایکسپوز کر رہا ہے، افشا کر رہا ہے۔ اپنے اللہ کی بات آپ اپنے اللہ سے کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی بڑا ہو تو اس سے بات کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ہو تو اس سے بات کر سکتے ہیں، مگر وہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے فیصلے پر راضی نہیں ہو تو ہماری کائنات سے نکل جاؤ، اور پھر ہماری کائنات سے کہیں اور چلے جاؤ۔ ہماری کائنات میں تو پھر ہمارا ہی فیصلہ چلے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی کائنات میں ہمیں آپ کا ہی فیصلہ چاہیے، یعنی جو تجھے منظور ہے وہ ہمیں بھی منظور ہے۔ ایک درویش تھا، اس کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ دیکھو بابا جی، دریا نے کناروں کو ڈھا لگا دی ہے، لوگوں کناروں کو گرانا شروع کر دیا ہے، کاٹ شروع کر دی ہے، آپ دعا کریں۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ دعا کیا کرنی ہے؟ آپ لوگ کدال لاؤ، بیلچا لاؤ۔ تو وہ لوگ کسی لے آئے، اور بابا جی نے بھی کنارہ گرانا شروع کر دیا، اور کہا کہ اگر تیری یہی صلاح ہے تو میری بھی یہی صلاح ہے، گرانا ہے تو گرا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ تو محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی میں ایک درویش تھے، اور درویش بھی وہ جنہیں خواجہ سرا کہتے ہیں، بہت اچھے درویش تھے۔ تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ بابا جی مدت ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ دعا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضرور دعا فرمائیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آج کل اللہ ہماری بات سنتا نہیں ہے، ہم سے ذرا خفا ہے، اس لیے وہ میری بات نہیں سنے گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آج کل ہماری بات وہ مانتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کچھ ناراض ہے۔ ایسا کرو کہ آپ یہ دوپٹہ لے لو اور اسے دھو کر دھوپ میں بچھا دو۔ انہوں نے دوپٹہ لیا، دھویا اور دھوپ میں رکھ دیا۔ پھر بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ اس نے ہماری بات سننی نہیں ہے، اور اب دیکھ لو اس نے ہمارا دوپٹہ سوکھنے نہیں دینا۔ اور اس طرح لوگوں کا کام ہو گیا۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ یہ محبت کے انداز ہیں، اور محبت کا ایسا انداز تسلیم کے بعد ہوتا ہے، اور اگر تسلیم نہ ہو اور صرف بحث ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بحث سے نکالو۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے آپ کو بحث سے نکالنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو رزق کیا ہوا کہ جو عطا ہو رہا ہے، اور اس میں تکلیف بھی رزق ہو سکتی ہے، راحت بھی رزق ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ہونے والا سارا واقعہ ہی رزق ہے، اور آپ اس تقسیم پر راضی رہیں۔ اگر آپ اس تقسیم پر راضی رہیں تو آپ کا نام عابدوں میں لکھا جائے گا۔ یہ عبادت کی انتہائی شکل ہے کہ آپ کی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات پر آپ راضی رہیں، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کیے ہیں، آپ ان کو استغفار پڑھ کر فارغ کر دیں کہ یہ غلطی ہم سے ہوتی جا رہی ہے، ہم نے اپنے ساتھ کچھ غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں معافی دے دے۔
باقی جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں موت کا واقعہ ہے، اور یہ بھی اس کی مرضی سے آتا ہے۔ پیدائش ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کی مرضی سے ہے۔ کوئی انسان اپنے وقت سے 1 سیکنڈ بعد نہیں جاتا اور اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے نہیں جا سکتا۔ کس آدمی نے کب پیدا ہونا ہے یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر شادی کا مقام ہے تو پیدا ہونے والے بچے ماں باپ کو کہیں نہ کہیں سے لا کر اکٹھا کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میرے پیدا ہونے کا ٹائم آ رہا ہے اور آپ کدھر پھر رہے ہیں، لہذا جلدی کرو، شادی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا وقت مقرر ہے۔ آپ کے ذمے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک کام ہے کہ اپنا عمل کرو، کوشش کرو، جتنی کوشش کر سکتے ہو، اور یہ یاد رکھو کہ بڑبڑانا نہیں ہے، گرمبل نہیں کرنا، بس راضی رہنا ہے۔ تو آپ نے یہ آج وعدہ کر لیا ہے۔ کیا وعدہ کر لیا ہے؟ کہ گرمبل نہیں کرنا، بندوں کی شکایتیں نہیں کرنی۔ تو جب آپ شکایت کرتے ہیں تو پھر دوسرے کے دل سے غبار نکلتا ہے اور وہ واقعہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو جس نے عطا کیا اسی کے ساتھ بات کرو، یا اس سے کسی بڑے کے ساتھ بات کرو، یا اس سے کسی بڑے کے ساتھ بات کرو۔ اگر کوئی اس سے بڑا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے بڑا ہو؟ کیونکہ وہ تو اللہ ہے، اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اس نے جو کیا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا، آپ وقت سے پہلے اس پر راضی رہیں۔ آپ یہ ایک کام کر لو، باقی پیغمبروں کا پیغمبر ہونے کا فارمولہ نہیں ملے گا، پیغمبر ہونے کے بعد کی تحریر اور تقریر ملے گی۔ پیغمبر کیسے بنتا ہے یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ یہاں سے تو بڑے لوگ گمراہ ہوئے کہ اگر یہ عبادت ہے تو وہ تو ہم کر لیں گے، وہ نیک بھی تھے تو یہ بھی نیک مشہور ہو جائے گا، ان کا لین دین بھی صاف تھا تو یہ بھی آپ کر لیں گے۔ کہتا ہے کہ بس اتنی ساری باتیں کتابوں میں لکھی تھی کہ یہ پیغمبر تھے، گھر آ کر بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، نیک تھے، بڑے ملنسار تھے، رحیم شفیق تھے، تو یہ بھی ہم کر لیں گے۔ تو بس پھر آپ پیغمبر نہیں ہو جائیں گے۔ پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر بنانا اللہ کی مرضی تھی، تو اب یہ جو مرضی ہے اس کا فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو بادشاہ ہے، تو جو وہ کرے گا وہی ہوگا۔ مطلب یہ کہ پیغمبر بنانا اللہ کا کام ہے اور یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ باقی یہ کہ عبادت گزار ہونا بندے کا کام ہو سکتا ہے، اس لیے یہ صرف اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کیوں پیغمبر بنایا، کب بنایا، کن صفات سے بنایا، پرندوں کی زبان سے آشنا بنایا، انسانوں سے بنایا، اور کتنے زمانوں تک کے لیے بنایا۔ یہ سوال پیغمبروں کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ یا اللہ آپ صرف ایک ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے جا رہے ہیں، ہم بھی تو آپ کے کچھ رکھتے ہیں، مگر یہ کسی پیغمبر نے نہیں کہا۔ تو پیغمبروں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہے۔ تو یہ کائنات کا اصل ہے۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اصل کائنات ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہے، تو سب پیغمبروں نے کہا آمین۔ پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے میثاق کے وقت یہ کہا کہ جب کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ ان کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کا حکم دیتے چلے جانا اور دیکھتے جانا، مشاہدہ کرتے جانا، اور ہم بھی تمہارے ساتھ مشاہدہ کرتے جائیں گے۔ تم بھی مشاہدہ کرنا اور ہم بھی مشاہدہ کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے اور آپ اسے یاد رکھیں۔